أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل
وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے. اور لپٹنا ملتزم سے ہلانا بار بار. اور لپٹنا ملتزم سے لہانا بار بار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں. یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. یاد آتی ہے بہت
رمضان طیبہ کی بہار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، آج جمعرات ہے، ہو سکے تو درود پاک کی کثرت کیجیے، اور کل جمعۃ المبارک ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو جمعرات اور جمعے کے دن کی فضیلت بھی آپ نے سنی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو پیارے اسلام بھائیو، 10 شوال المکرم میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ولادت با سعادت کا دن ہے 10 شوال المکرم۔ تو
ہفتے کا دن اور ظہر کے وقت 14 جون 1856 کو آپ کی ولادت ہوئی، اور سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام المختار ہے۔ الحمدللہ 10 شوال المکرمہ بھی پیچھے ہی گزری ہے، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ عز و جل اس ولی کامل کی بچپن کے حالات، ان کی سیرت کے واقعات کو سن کر انشاءاللہ ہم بھی ان سے سبق حاصل کریں گے، اور جو ہے وہ ان کے عبادات کا صدقہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سن ولادت پارہ نمبر 28 سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے نکالا ہے۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار کے مطابق 1272 عدد ہیں، اور ہجری سال کے حساب سے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 410 پر ہے، ولادت کی تاریخوں کا ذکر تھا، اور اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بحمدہ للہ تعالی، بحمد للہ تعالی، میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ آیت کریمہ کون سی ہے، وہ سن لیجئے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ترجمہ ہے؟ یہ ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اللہ اللہ، آپ کا نام مبارک محمد ہے، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور آپ جو ہے وہ اسی نام سے مشہور ہوئے، امام احمد رضا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ان کا بچپن شریف کا ایک واقعہ سنتے ہیں، اس سے پہلے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً بچپن کے اندر ہر زمانے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا وہی حال ہوتا ہے جو عام بچوں کا حال ہوتا ہے، جو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے اندر۔ 7-8 سال تک تو بچوں کو ہوش نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ ان کا بچپنا جو تھا وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ کم سنی یعنی چھوٹی عمر میں، کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر، ممبر پر بیٹھ کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی۔ 6 سال کی عمر میں ایسا بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ علماء نے، مشائخ نے آپ کو داد و تحسین پیش کی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی عمر میں آپ نے بغداد شریف کے بارے میں سمت معلوم کر لی، اور پھر تادم حیات، جب تک آپ حیات رہے، جو ہے وہ بلدیہ مبارکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شہر کی طرف آپ نے پاؤں نہ پھیلائے۔ یہ ادب کا، یہ ان کا ادب تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ چھوٹی سی عمر کے اندر سمت کو معلوم کر لیا، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر مبارک اس طرف ہے، تو اس شہر کی طرف ادب کی وجہ سے انہوں نے پاؤں نہ پھیلائے جب تک حیات رہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ ایسا عشق اولیاء ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ نماز سے تو عشق کی حد تک ان کو لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ
बा जमात तकबीर उला का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मस्जिद में जाकर नमाज अदा फरमाया करते। जब भी किसी खातून का सामना होता तो फौरन नजरें नीची करते, सर झुका लिया करते, गोया कि सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का आप पर गलबा था, जिसका इजहार करते हुए हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में यूं सलाम पेश करते हैं आला हजरत। क्या लिखते हैं? नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची पीरी की रिफअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लड़कपन में तकवा को इस कदर अपना लिया था कि चलते वक्त कदमों की आहट तक ना सुनाई देती थी। तो इससे वो हमारे इस्लाम भाई भी सबक हासिल करें कि जो चलते हुए जिनके पाँव की आवाज आती है, तो इससे हमें पता चला कि जब चल रहे हों तो चलने में पाँव घिसटे ना और हमारे पाँव के चलने की आवाज ना आए, जूतियां ना घिसाएं। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 7 साल के थे कि माह रमजानुल मुबारक में रोजे रखना शुरू कर दिए। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, अल्लाह ताला इनके बचपन का सदका, जो मुसलमान रोजे नहीं रखते, अल्लाह ताला इमाम अहले सुन्नत के सदके से उन मुसलमानों को भी रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना अय्यूब अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि बचपन में आप रहमतुल्लाहि अलैह को घर पर एक मौलवी साहब कुरान मजीद पढ़ाने आया करते थे। एक दिन का जिक्र है कि मौलवी साहब किसी आयत करीमा में बार बार एक लफ्ज आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बताते थे, मगर आपकी जबान मुबारका से वो लफ्ज नहीं निकलता था। वो जबर बताते थे, आप जेर पढ़ते थे। ये कैफियत जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान हजरत मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन्होंने देखी तो आला हजरत को अपने पास बुलाया। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इनके दादा जान ने अपने पास बुलाया और कलामे पाक मंगवाया, कुरान पाक मंगवाया। जब कुरान पाक मंगवाया तो मंगवा कर कुरान पाक को देखा गया तो उसमें कातिब ने यानी लिखने वाले ने गलती से जेर की जगह जबर लिख दिया था, यानी जो इमाम अहले सुन्नत की जबान से निकलता था वही दुरुस्त था, वही सही था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान ने पूछा कि बेटे, जिस तरह मौलवी साहब पढ़ाते थे तुम उसी तरह क्यों नहीं पढ़ते थे? अर्ज की, मैं इरादा करता था, मैं पढ़ने की कोशिश करता था, मगर जबान पर काबू ना पाता था, मेरी जबान से दुरुस्त ही निकलता था। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद जिनसे मैंने इब्तदाई किताब पढ़ाता था, जिनसे मैं इब्तदाई किताब पढ़ता था, जब मुझे सबक पढ़ा दिया करते थे, फरमाते हैं 1-2 बार मैं देखता था, किताब बंद कर देता था। जब सबक सुनते तो हरफ ब हरफ, लफ्ज ब लफ्ज जो है वो मैं सुना दिया करता था। अल्लाह अकबर। रोजाना ये हालत देखकर सख्त ताज्जुब करते थे उस्ताद साहब, क्या हो, 1-2 बार देखते हो, किताब बंद कर देते हो, फिर लफ्ज टू लफ्ज, हरफ ब हरफ, ऐन मिन्नो ऐन पढ़ के सबक सुना देते हो। इस पर ताज्जुब किया करते थे। एक दिन उस्ताद साहब पूछने लगे, ए अहमद मियां, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा, इनसे इनके उस्ताद पूछने लगे, ए अहमद मियां, ये तो कहो तुम आदमी हो कि जिन हो कि मुझको पढ़ाने में देर नहीं लगती मगर तुमको याद करने में देर नहीं लगती? तो आप रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है मैं इंसान ही हूं, हाँ अल्लाह का फजलो करम शामिल हाल है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो
اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ جب ان کے والد صاحب نے دیکھا تو وہ درست تھا، فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے مسند افتاء یعنی دارالافتاء جہاں مفتیان کرام بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کا حل کرتے ہیں، تو آپ کے والد صاحب نے مسند افتاء پر آپ رحمت اللہ تعالی کے سپرد کر دی اور آخری وقت تک فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے دور میں اگر کوئی مفتی بنتا ہے نا تو پہلے وہ قرآن پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، بعض مفتیان کرام حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد درس نظامی کی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پہلے کی جو درس نظامی ہوتی تھی وہ 22 سال کی ہوتی تھی، پھر کرتے کرتے سال کم ہوتے گئے، 16 سال کی ہو گئی، پھر کرتے کرتے 8 سال کی ہو گئی، اور اب بتایا جاتا ہے کہ درس نظامی جو ہے وہ اتنی کلوز ہو گئی ہے کہ ہر انسان اگر کوشش کرے، ہر مسلمان کوشش کرے تو وہ درس نظامی کر سکتا ہے۔ اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے آن لائن کلاسز شروع کی ہیں کہ آپ آن لائن گھر بیٹھ کر درس نظامی کر سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ، اس ولی کامل کا صدقہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی علم کا شوق، علم کا ذوق نصیب فرمائے، اور علم کے صدقے سے ہمیں بھی علم دین کی قدر نصیب فرمائے اور علم دین جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ سے یہی التجا کروں گا کہ آپ بھی اپنا قرآن درست کیجئے، اپنی عبادات کو درست کیجئے، کتابیں پڑھیے، علم دین حاصل کریے۔ آج ہر بندے کے پاس موبائل فون موجود ہے، پی ڈی ایف کے اندر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اتنی بکس رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کا ہمیں جو ہے وہ ذہن دیا جاتا ہے۔ شیخ ترکت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ جو ہے وہ دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ رسالہ پڑھے گا اے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے، جو یہ رسالہ پڑھے یا اللہ اس کو یہ عطا فرما، اس پر ایمان کا خاتمہ فرما۔ ایک ولی کامل کی دعائیں بھی ملتی ہیں اور علم دین بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ارادہ فرما لیں، ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ رسالہ پہنچ جایا کرے گا۔ اچھا، اس میں سن بھی سکتے ہیں آپ رسالہ، بعض ہوتے ہیں کہ بیزی ہوتے ہیں، جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے میں اکتاہٹ ہوتی ہے، تو آپ رسالہ سن بھی سکتے ہیں، آپ کو آڈیو رسالہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس طرح بھی علم دین حاصل ہو سکتا ہے۔ برا اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا جو حافظہ تھا وہ بھی بہت قوی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے وہ بہت صلاحیت عطا فرمائی تھی، یعنی یہ تھوڑا بہت پڑھا کرتے تو ان کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی بڑی کمال کی کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ جناب سیدنا ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات نے میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا، کیونکہ آپ کا ڈنکا تھا، شہرت تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ حافظ، حالانکہ آپ حافظ نہیں تھے۔ تو سیدنا سید ایوب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا تو آپ نے اسی روز سے، اسی دن سے شروع کر دیا۔ کیا شروع کر دیا؟ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پاک کا دور کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت غالباً عشاء کا وضو فرماتے تھے، عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک یہ تھوڑا سا وقت مخصوص ہوتا تھا، روزانہ ایک پارا زبانی یاد کیا کر لیا کرتے تھے۔ آئے آئے، یہاں تک کہ 30 دن تک، 30 روز تک آپ نے 30واں پارا یاد فرما لیا۔ اس موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب با کوشش یاد کر لیا ہے،
اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا تھا کہنا غلط ثابت نہ ہو، اس لیے میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، آج کے دور میں اگر طالب علم قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے تو بعضوں کو 2 سال لگ جاتے ہیں، بعضوں کو 2.5 سال لگ جاتے ہیں، بعضوں کو 3 سال لگ جاتے ہیں، بعضوں کو 3.5 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن کمال جائیے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حافظہ، ایسا دماغ عطا فرمایا تھا کہ ایک دن کے اندر، بلکہ ایک دن کے بھی مخصوص وقت کے اندر روزانہ ایک قرآن پاک کا پارا حفظ کر لیا کرتے تھے۔ جب 30 دن گزر گئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے 30 پارے زبانی یاد کر لیے۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر میرے دل کے کوئی 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پائیں گے۔ ہائے ہائے، کیا شان ہے اللہ کے ان اولیاء کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے پیارے اسلام بھائیوں، کچھ نوافل کے حوالے سے بھی ہم سن لیتے ہیں کہ تہجد پڑھنا کس قدر ثواب کا کام ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں عبادات بھی کرنی چاہیے، علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو عبادات بھی کریں گے، جب علم حاصل ہی نہیں کریں گے تو ہمیں عبادات کرنے کا بھی موقع کہاں ملے گا۔ علم جو ہے وہ بندے کو عمل کی طرف راغب کرتا ہے، تو علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ عمل کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اچھا، رات میں نماز عشاء کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اور رات کے جو نوافل ہوتے ہیں یہ دن کے نوافل سے افضل ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، سلا ان کے کاموں کا۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد بھی ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے پہلے جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں، کم از کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو پھر آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہے۔ بہار شریعت حصہ 3 میں موجود ہے۔ اس میں قرات کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں، ان نوافل کے اندر جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ جتنا قرآن یاد ہے اتنا پڑھ لیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، ہر رکعت میں قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبد العزیز بن رودہ رحمت اللہ تعالی علیہ
رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو نرم ہے، لیکن اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم بستر ملے گا، نرم بسترا ملے گا، مگر پھر ساری رات جو ہے وہ نماز پڑھتے رہتے۔ اللہ اللہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو، مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا صلہ بن اشیم رحمۃ اللہ تعالی نے ساری رات نماز پڑھتے، جب ساری کا وقت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہی میرے جیسا آدمی جنت نہیں مانگ سکتا، لیکن تو اپنی رحمت سے مجھے جنت سے، مجھے جہنم سے، مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا حافظ رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ کے پاس گئے، یہ بکثرت روزے رکھتی تھیں اور اتنا روتی کہ ان کی بینائی جاتی رہی، آنکھیں جاتی رہی، اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتی کہ کھڑی نہ ہو سکتی تھیں، لہذا بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی تھیں۔ ہم نے انہیں سلام کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی عفو و کرم کا تذکرہ کیا تاکہ ان پر معاملہ آسان ہو جائے۔ انہوں نے یہ بات سن کر ایک چیخ ماری اور فرمایا میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے، اور اس نے میرے دل کو زخمی کر دیا ہے اور جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم میں چاہتی ہوں کہ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ یہ فرما کر دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، دیکھیں ہمارے اسلاف کس قدر عبادات کیا کرتے تھے، کس قدر جو ہے وہ نفلی روزے رکھتے تھے، راتوں کو جاگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ 5 وقت نماز ادا نہیں کی جاتی۔ تو پھر اسلام بھائیو، اشراق اور چاشت کے جو نوافل ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو نماز فجر با جماعت ادا کرے، ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، سورج نکل جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر رہے، یعنی جہاں نماز پڑھی تھی وہی بیٹھا رہے، حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لے، صرف خیر خواہی بولے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اشراق اور چاشت کے نفل پڑھنا نصیب فرمائے۔ نماز چاشت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، ہو سکے تو نمازیں بھی ادا کرتے رہیں اور ہو سکے تو اشراق اور چاشت کے نوافل بھی ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ خوب اپنی عبادات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اولیاء کرام کے واقعات سنے ہیں ان واقعات سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ، یہی فکر فراہم کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نیک بن جائیں، ہم جو ہے وہ اپنی عبادات کو اپنائیں، ہم جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہیں، ہم جو ہے وہ نیکیاں کرتے رہیں، بلکہ نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کی دعوت کو عام کریں تو ہمیں آئیے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی آن لائن قرآن پاک پر آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ملیشیا میں بھی آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں، ایک فجر کے بعد ہوتی ہے، ایک عشاء کے بعد ہوتی ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے اسلام پہ مشورہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن یعنی قرآن پاک کی 3 آیات اور ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر یہ بھی انشاءاللہ آن لائن ہوا کرے گی۔ جو اسلام پہ ترجمہ تفسیر سننا چاہتے ہیں فجر کے بعد، جو اسلام پہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ، انشاءاللہ فی سبیل اللہ ان کو قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔ تو میں آپ سے التجا کروں گا کہ آپ ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے
انشاءاللہ آپ کو زوم آئی ڈی کا لنک دے دیا جائے گا، اس کے ذریعے سے آپ اپنا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی سن سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا جب قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سنیں گے تو ہم بھی نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ مدنی چینل پر روزانہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں، سلسلہ دنوں کی راحت ہوتا ہے، مدنی چینل بھی دیکھا کریں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مشغول رہے۔ اب آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے ایک پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک درود نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آئیے ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ حضرت احمد صاحبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، جو ہم نے ابھی درود پاک پڑھا۔ تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتا ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ سبحان اللہ۔ درود شفاعت شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
انشاءاللہ اب ذکر کریں گے، آئے تمام اسلامی بھائی مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اذكر الله 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 الله
Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 Allahu, 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 Allahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. رضي الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنات. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم رحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت.
اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل، اے مالک و مولا، یا اللہ عز و جل، تیرا کروڑہا کروڑ شکر مولا کہ تو نے ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، تیرے گنہگار بندے مولا ہاتھوں کو اٹھائے، سروں کو جھکائے، دعا میں شامل ہو گئے مولا، اس امید پر کہ تو ہماری دعائیں قبول کرتا ہے مولا۔ یا اللہ عز و جل، تو ہی ہمارا پروردگار ہے جو ہمیں معاف کرنے والا ہے مولا، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مولا۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، ہم مانتے ہیں مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا۔ یا اللہ عز و جل، نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی مولا، بس گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں مولا۔ کہیں کسی کو گالی دینے کا گناہ ہے تو کہیں کسی کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، کہیں نماز قضا کرنے کا گناہ ہے تو کہیں روزے قضا کرنے کا گناہ ہے مولا، کہیں زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہے تو کہیں کسی کو دھوکہ دینے کا گناہ ہے مولا، کسی کی غیبت کرنے کا گناہ بھی اس میں ہوگا مولا۔ نہ جانے ہم نے کیا کیا گناہ کر ڈالے مولا، بس ہمیں یاد ہی نہیں مولا ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں مولا۔ اگر نیکیوں کی بات کریں تو وہ خوب یاد رہتی ہے مولا، اس میں اخلاص کا پتہ نہیں چلتا مولا۔ ہمارا حال بہت برا ہے مولا، ہم مانتے ہیں مولا ہم بہت برے ہیں مولا۔ یا اللہ عز و جل، لیکن ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں مولا۔ یا اللہ عز و جل، جن کو تو نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا مولا، ہم اسی آقا کے ہم امتی ہیں مولا۔ یا اللہ عز و جل، تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہماری کامل بخشش فرما دے۔ یا اللہ عز و جل، ہماری والدین کی، آل اولاد کی، دوست احباب کی، تمام رشتہ داروں کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، آقا کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل، آئندہ جو زندگی ہے مولا، یہ خوب ہم نیکیاں کرتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جو بقیہ زندگی ہے اس کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے بچنا آسان کر دے مولا، نیکیاں کرنا آسان کر دے مولا، نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما مولا، عبادتوں میں لذت عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، ذکر و اذکار کا شوق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے مولا، ہمیں بھی روزانہ تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے مولا، ہمیں بھی نوافل کی عادی بنا دے مولا، ہم بھی خوب نفلی عبادت کر کے تجھے راضی کرنے والے کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ یا اللہ عز و جل، آج ہم نے عاشق رسول امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الحنان کا بیان سنا مولا۔ یا اللہ عز و جل، انہی کا واسطہ مولا ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ان کے عشق مصطفیٰ کا واسطہ مولا اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے مولا۔ یا اللہ عز و جل، ان کے خوف خدا کا واسطہ مولا ہمیں بھی تیرا خوف عطا فرما، تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم نے سن رکھا ہے مولا، جہاں تیرے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے مولا۔ ہم یقیناً ہمارا ایمان ہے مولا، ہم بیان میں شامل تھے مولا۔ یا اللہ عز و جل، جو تجھ کو پسند ہو مولا، جو بندہ تجھے پسند ہو مولا، اسی کا واسطہ ہمیں بھی تیری رحمت کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل،
یا اللہ عز و جل ہم بھی تیری رحمت کے طلبگار ہیں مولا، ہمیں بھی تیری رحمت کی بارش کا ایک چھینٹا عطا فرما دے مولا۔ یا اللہ عز و جل اگر تیری رحمت کا کروڑواں حصہ بھی ہمیں میسر ہو جائے مولا، وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے مولا۔ ہم پر بھی نظر رحمت فرما یا اللہ عز و جل، یا اللہ عز و جل عالم اسلام پر اپنی رحمت کی نظر عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مولا، جو بیمار ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو امید سے ہیں مولا، جو بھی جس طرح پریشان ہیں، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے مولا، جو گھریلو ناچیات میں گرفت ہے مولا، سب کے لیے آسانی عطا فرما، سب کی پریشان دور عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جس جس مسلمان کا جو نقصان ہوا ہے مولا، سب کے لیے بہترین نعم البدل عطا فرما، سب کو صبر عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ ہمیں مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے سوالات ہم پر آسان کر دے مولا، قبر کی وحشت ہم سے دور کر دے مولا، ہمیں بھی پل صراط کو بجلی کی طرح پار کرنے کی توفیق دے دے مولا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی سعادت دے دے مولا، ہمیں بھی پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما دے مولا یا اللہ عز و جل۔ آقا کی شفاعت ہماری حق میں قبول فرما لے مولا یا اللہ عز و جل۔ بالآخر جنت الفردوس میں آقا کے بروس میں جگہ دے دے مولا، ہمیں بھی بار بار حج کی سعادت دے دے مولا، بار بار پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے مولا، میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت دے دے مولا، جنت البقی مدفن اور جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس میں جگہ دے دے مولا یا اللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت اور دیگر علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کو سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افراز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع
بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. تمام اسلامی بھائی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.